بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام روشنی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہے موضوع ہمارا توہم پرستی، جو مسلمانوں کے ہاں بھی اغیار سے آ گئی، اور بہرحال ہماری یہ روایت تو نہیں ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ ذرا سی بات اور ذرا سے معاملات کو جو ہے وہ دین سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ جو اچھوت جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا دین سے، کیونکہ دین حقیقت پسندی کا نام ہے، ایک حقیقی دین ہے، ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے، نہ کہ وہ باتیں جو کہ انویزیبل ہیں، نہ کہ وہ چیزیں جو کہ خیال ہیں، توہم ہیں۔ مثال کے طور پہ جی سامنے سے بلی نے راستہ کاٹ لیا تو اب تمہارا برا وقت ہے، اور کسی نے دائیں جانب تھوک دیا، بائیں جانب تھوک دیا، کوا گھر پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو توہمات ہوتے ہیں، اور دین میں ان کی گنجائش ہے یا نہیں۔ اب اس میں ٹوٹکے بھی آ جاتے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھوں کے بتائے ہوئے ٹوٹکے ہوتے ہیں، کچھ صحت سے متعلق ہوتے ہیں، کچھ روحانی معاملات سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ بھی آج انشاءاللہ سوال میں علماء کرام سے کروں گا، اور اس کے علاوہ یہ کہ توہم کی دین میں گنجائش ہے یا نہیں، دین اسے کنڈیم کرتا ہے یا اپریشیٹ کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ ان تمام تر امور پہ بات کریں گے۔ ملک پاکستان کے مقتدر علماء کرام علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، اور بہترین اسپیکرز ہیں ماشاءاللہ۔ میں حضرت سے توہم کی حقیقت اور حیثیت سے متعلق پہلے سوال کرتا ہوں کہ دین اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، دین متین، دین اسلام ایک مکمل دین ہے اور ایک کمپلیٹ دین ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس میں ہماری اجتماعی زندگی، ہماری معاشی زندگی، خانگی زندگی اور حکومتی زندگی ایسا نہیں کہ کسی صرف کمرے کی حد تک ہے اور کوئی تھیوری ہے، بالکل، بلکہ ایک پریکٹیکل دین ہے۔ ایسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، آل بیت اطہار نے اس کو کر کے دکھایا۔ دیکھیں، یہ توہم پرستی جو ہے یہ لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں، اور یہ زمانہ جاہلیت سے چلے ہوئے آ رہے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا رد کیا، اور یہاں تک کہ وہ انبیاء کرام پر تہمت لگاتے تھے کہ یہ انبیاء کا آنا ہمارے لیے جو ہے نا بڑا منحوس ہے، اللہ اکبر، اور باقاعدہ طور پر خانہ کعبہ کے اندر تیر رکھے ہوئے تھے کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، سفر کرنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ اور شوال کے مہینے کو بڑا برا شادی کے لیے سمجھا جاتا تھا، سفر کے مہینے کا تو بڑا مشہور تھا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں زمانہ جاہلیت سے چلی ہوئی آ رہی تھی، اور پھر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم اغیار کے ساتھ رہے بہت عرصہ، خاص طور پر یہ جو سب کانٹیننٹل ہے اس کے اندر جو ہے رہ کر بہت ساری چیزیں ہم نے اڈاپٹ کر لی، مائیگریٹ ہو گئی، بالکل ہمارے ساتھ ساتھ چلی ہیں، اور ہم نے ان کو آگے کیری آن کیا ہے اور ان کو ساتھ لے کر چلے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سب چیزوں کو ہم چھوڑ کے خالصتاً سچے سچے دین کو لے کر چلتے ہیں، بہت اچھی بات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمارا اعتماد۔ مسلمان کا سب سے بڑا ایمان وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ اللہ کی ذات پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو ویمسسک بخیر فلا راد لفضلہ۔ فرمایا جو کچھ ہوتا ہے خیر و شر سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور فرمایا کہ انسان کبھی بھی کسی چیز کو منحوس نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ طور پر فرمایا کہ لا سفر ولا طیر ولا حامہ، فرمایا سفر کے اندر، سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، اور فرمایا کسی چیز کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ ہمارے ہاں زندگی کے اندر جو ہے اب یہ کوے ہیں، الو ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے، بالکل ایسے ہی، سانپ بھی، بچھو بھی اللہ نے پیدا کیے، اسی کی مخلوق۔ اب کسی کی منڈیر پر کوا بیٹھ جائے، کسی کے گھر پر الو بیٹھ جائے، بولا بھائی حالات خراب ہو گئے، الو آ گئے، الو آ گئے گھر پہ، کوا آ گئے، مہمان لگتا ہے آنے والے ہے جی، اور خارش آ گئی ہے یہ ہاتھ کے اندر، لگتا ہے مال والا آ رہا ہے، بالکل ایسے تو بھئی ایسا ہو تو پھر تو خارش کرتے رہے، الٹے آدمی ہو رہے تو جا رہا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر، اور یہ عقیدہ بن گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سلمان بھائی ایک نظریہ بن گیا، عقیدہ بن گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مقام پر فرمایا کہ الطیرۃ شرک، فرمایا یہ تو شرک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کا ایمان، توکل، سب کچھ چھوڑ کر تم جو ہے تم ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہو، اور تم ان نجومیوں کے پاس جا کر ان ہاتھ کی لکیروں کو دکھا رہے ہو کہ یار دیکھو میری لکیر پہ ہیں، پیسے ویسے ہیں، کوئی دیکھو ذرا چیک کرو۔ ابے بھائی وہ روڈ پر بیٹھا ہوا ہے، ساری مٹی پھانک رہا ہے، وہ اندر لے رہا ہے۔ اگر تقدیروں کا اور یہ سارا لائنوں کا پتہ ہوتا تو وہ پہلے اپنی تقدیر بدل لیتا، اپنے آپ کو بدل لیتا۔ یعنی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ آپ کتنے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں گے،
انہوں نے بظاہر تعلیم حاصل کر لی ہے، ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن وہ روڈ پر جو ہے وہ اس کے بندر کے پاس اور طوطے کے پاس بیٹھ کر نکال رہے ہیں کہ دیکھو یار حالات ٹھیک نہیں ہیں اور حالات کو سدھر نہیں ہیں۔ فرمایا حالات کو سدھارنا ہے تو رجوع اللہ کرو۔ بالکل صحیح بات۔ مشکلات آتی رہتی ہیں، معاملات آتے رہتے ہیں، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا گیا۔ باقی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، اب کوئی بچی کسی خاندان کے اندر بیاہ کے آ گئی اور اس کے تھوڑے دنوں بعد کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا، کاروبار تم کالے پیلے نیلے سارے دندے کر رہے ہو، 2 نمبر مال بیچ رہے تھے، اچانک چھاپا پڑا، بولا یہ آئی ہے نا، یہ کلوئی جب سے آئی ہے نا تو سارا نا چوپٹ ہو گیا ہمارا، اور یہ فلانا بچہ پیدا ہوا نا ہمارے گھر پر، اس کے بعد سے میرے دندے، اب ایک کالے دندے ہیں بھائی تمہارے کالے دندے چلتے 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 ایک دن پھنس کے، یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے سارے کے سارے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا جو یہ مصیبتیں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں کسی اور کی وجہ سے نہیں، تمہارے کسی کو تان نہ کرو۔ آج تم کسی کی بچی کو کہہ رہے ہو، کل تمہاری بچی بھی کسی کے بیاہ کے جائے گی یار۔ اگر ان کا کچھ اچانک مصیبت ہوگی تو وہ تمہاری بچی پر تان لگائیں گے کہ یہ بچی جب سے آئی ہے فلان ہو گئے۔ فرمایا کسی پر مت ڈالو، نہ کسی جانور پر ڈالو، نہ کسی انسان پر ڈالو، نہ کسی چیز پر ڈالو، اپنے کرتوتوں کو دیکھو کہ کہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ نحوست تو نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ہاں کچھ دن منحوس ہوتے ہیں، من ایام النحسات سے تعبیر کیا ہے۔ اچھا وہ کون سے دن ہیں؟ فرمایا کہ جس دن اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ کیوں عذاب نازل ہوا؟ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فرمایا پھر بازار جاتا ہے تو ایک رحمت کا پرچم لے کے وہ بازار جا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا جو صبح پڑھا ہوا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ رب کو یاد کر رہا ہے، بازار دوڑتا ہوا گیا، فرمایا شیطان کے جھنڈے کے سائے تلے وہ بازار جا رہا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ نحوست تم خود لے کر آئے ہو یا کہیں اور سے اڑ کے آ گئی ہے؟ ایسا ہی ہے۔ ابے صبح صبح مل گیا، ابے صبح پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ خیر کرے آج کا دن نماز نہیں پڑھوں گا، لگ گئے، ہاں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز نہیں پڑھنی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، میں نے وضو بھی نہیں کرنا ہے، ہاں کوئی تعویذ دے دو ایسا میرے گلے میں ڈال دو کہ سب ٹھیک ہو جائے، ایسا نہیں ہو حضرات گرامی۔ یہ دین اسلام ہے، ایک مکمل دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام خرافات، ان تمام بدعات، توہم پرستی، کسی چیز کو منحوس ڈالنا، ایک جملہ میں کہوں گا، دیکھیں دین اسلام کے اندر کوئی مہینہ کسی مہینے سے فضیلت والا، رمضان کا مہینہ سبحان اللہ، ربیع الاول کا مہینہ، حرمت والے مہینے منہا اربعۃ حرم، یہ فضیلت تو ہو سکتی ہے، لیکن کہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، کسی دن کو کسی دن پر فضیلت ہو سکتی ہے۔ جمعۃ المبارک سید الایام، جمعرات کا دن بندوں کے اعمال، پیر کے دن بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مبارک دن ہے، لیکن آپ یہ کہو کہ ابے منگل کو نہیں جانا کام پہ، تو کیا منگل والے دن ساری کی ساری دکانیں منگل اور ہفتے کو بند کر کے رکھ دیں؟ بالکل بولا نکلنا نہیں یار، حالات خراب ہے، آج کا تھوڑا دن بھاری ہے۔ ابے یہ بھاری ہلکے کسی اور کے ہوا کرتے تھے، آپ اللہ کو یاد کریں، ہر دن آپ کا ہے اور ہر دن اللہ کا ہے، ہر دن اللہ کا ہے، تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کے صبح نکلیں، میرا مالک و مولا آپ کے لیے رحمتوں برکتوں کے راستے۔ کیا بات ہے، آپ اللہ کا نام لے کے نکلیں، منگل بھی جمعہ ہے، سبحان اللہ، جمعہ بھی منگل ہے، ہر شب قدر است، کیا بات، فرمایا ہر رات تمہاری شب قدر بن جائے گی۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی ابتدا ہوئی ماشاءاللہ۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے خوبصورت کلام کیا۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، ہمارے ہاں کچھ خاندانی اصول، روایتی اصول ہیں، اور وہ قواعد و ضوابط بن گئے ہیں زندگی گزارنے کے، اور اس سے اگر برخلاف جاؤ گے تو نقصان ہو جائے گا، ہلاکت ہو جائے گی، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ چونکہ پیڑھیوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں تو اسے جو ہے نسل در نسل فالو کیا جا رہا ہوتا ہے، بڑا فرض سمجھ کے۔ کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں پہلے تو کرسٹل کلیئر یہ بات سمجھ لیں کہ ایسا کچھ ہو جائے گا، یہ بات ہے غیبی، اور غیبی بات جاننے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے وحی الہی، بس وحی الہی، بس اس کے ذریعے آپ غیبی بات جان سکتے ہیں، اس کے سوا اور کوئی قطعی یا حتمی ذریعہ نہیں ہے، ایسا اوتھینٹک سورس نہیں ہے جو 100% ایرر فری سورس ہو جس کے ذریعے آپ غیب کی بات جان سکیں۔ غیب کی بات ہے وہی کے ذریعے پتہ چلنی ہے، یا اللہ بیان فرمائے گا قرآن کے اندر، یا اللہ کے نبی بیان کریں گے، حدیث میں آئے گی، یا حدیث قدسی ہوگی، یا حدیث ہوگی، وہ قطعی ہوگی۔ وہ اگر کتاب و سنت کے اندر بیان نہیں ہوا، کتاب و سنت میں نہیں بتایا گیا کہ ایسا کچھ ہوا، تو آپ کے کہنے سے، یا آپ کے والد کے کہنے سے، یا آپ کے دادا کے کہنے سے، یا آپ کی جو پیڑھیاں نسل در نسل جو معاملہ آپ نے کہا چلا آ رہا ہے، ان سب کے کہنے سے، بلکہ
کہ ساری دنیا کہتی رہے اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا. بالکل ہونا کس کے کہنے سے ہے؟ جو خالق کائنات ہے, جو مدبر حقیقی ہے, جو متصرف حقیقی ہے, جو کارخانہ قدرت چلا رہا ہے, وہی بتائے گا. اور اس کے بتانے سے وہ خود بتائے گا یا اس کے بتانے سے اس کے نبی بتائیں گے, اس سے پتہ چلے گا. اگر اللہ رسول نے بتایا ہے, کتاب و سنت کے اندر آیا ہے کہ ایسے نہیں کرو گے تو ایسے ہوگا, تو ویل اینڈ گڈ, سبحان اللہ. اگر اللہ رسول نے نہیں فرمایا تو اپنے قیاس آرائی سے یہ سمجھنا بھی جائز نہیں ہے اور یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کو کہا جاتا ہے ہماری ٹرمنالوجی میں رجم بالغیب کرنا. تو رجم بالغیب کرنے کو شریعت نے منع کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح حدیث موجود ہے کہ جہاں آپ نے ایسے موقع پہ کہ جہاں حسن ظن کی گنجائش تھی وہاں بھی آپ نے منع کر دیا رجم بالغیب کی وجہ سے کہ یہ غیبی بات ہے, یہاں رجم بالغیب نہیں کرو. اس طرح یعنی تکے نہیں لگاؤ, تکے لگانے سے تخرص سے ہمیں منع کر دیا گیا. مفتی صاحب میں بریک کے بعد کنٹینیو کروں گا, یہیں سے انشاءاللہ ہم آئیں گے کہ ہمیں تخرص سے منع کر دیا گیا ہے اور علم غیب کی بات ہو رہی. دیکھیں اب حضرت انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی فرما دیں گے کہ انسان کے پاس علم ہوتا ہے, تحقیق ہوتی ہے, تجربہ ہوتا ہے, مشاہدات کرتا ہے اور وہ بات کرتا ہے, لیکن وہ بات حضرت نے فرمایا قطعی نہیں ہو سکتی, یقینی نہیں ہو سکتی, حتمی اس کی کوئی پرسنٹیج ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی پریڈکشن صحیح ہو, لیکن ایسا نہیں ہوتا. حتمی, یقینی, قطعی بات اور علم غیب اور مستقبل کا احوال صرف وحی الہی ایک آؤٹ سورس ہے اور کوئی نہیں. ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. جی خوش آمدید ناظرین, خیر مقدم ہے. آپ کا پروگرام روشنی میں موضوع ہے تباہم. مفتی حسن نوید نیازی صاحب اس حوالے سے مجھے بتا رہے ہیں کہ خاندانی روایتی جو اصول بن گئے ہیں کہ اس کے برخلاف جائیں گے تو نقصان ہوگا, ہلاکت ہوگی. حضرت نے آغاز بڑا خوبصورت کیا ہے کہ جو غیب کا علم ہے وہ صرف وحی الہی کے ذریعے ممکن ہے. جی آپ فرما رہے تھے. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے سے پتہ چل سکتا ہے. انہوں نے نہیں بتایا تو خالی آپ کا جو قیاس ہے وہ آپ کا قیاس ہے, وہ قیاس آرائی ہے. تو قیاس آرائی ویسے بھی ان معاملات میں کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. رجم بالغیب کی شریعت نے اجازت نہیں دی, منع کیا ہے. ایسا سوچنا منع کیا ہے, چاہے جائے کہ ایسا کہنا یعنی اگلا مرحلہ ہے, سوچنے سے ہی منع کیا, بلکہ کرسٹل کلیئر بات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دی گئی ہے. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. پیارے فرما دو ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں کوئی معاملہ مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. وہ ہمارا مولا ہے, وہ ہمارا مددگار ہے, اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے, بھروسہ کرنا چاہیے. یہ آیت جو ہے یہ واشگاف انداز میں اعلان کر رہی ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی تقدیر سے ہوگا, اللہ کے چاہنے سے ہوگا, آپ کے سوچنے سے یا آپ کے کہنے سے یا کسی اور کے سوچنے یا کہنے سے نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ بات آپ بالکل اپنے ذہن میں بٹھا لیں, بلکہ یہ آیت جو ہے اس آیت کو یاد کر لیں, آیت بھی دہرائیں اور اس کا مفہوم بھی ذہن میں رکھا کریں. انشاءاللہ آپ کی مختلف قسم کی جو ٹینشنز ہیں ان ٹینشن سے آپ کے چھٹکارے کا باذن اللہ ذریعہ بنے گی کہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا فرمان ہے, یا بار بار اس کو پڑھیں گے, اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں گے تو قلب میں یہ اعتقاد راسخ ہو جائے گا, توکل علی اللہ بڑھے گا آپ کے دل کے اندر. تو خود ہی یہ جو برے خیالات ہیں یہ توکل کی اور اعتقاد کی کمزوری کی وجہ سے ہی تو آتے ہیں, وہ دور ہو جائیں گے. رہ گئی بات یہ کہ بھئی یہ کہنا کہ یہ تمہارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے تو چلیں ٹھیک ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن بڑے بوڑھوں کی جو ہے وہ اطاعت کرنے میں کیا حرج ہے, بڑے بوڑھوں کی باتیں ماننی چاہیے. تو دیکھیں بھائی بڑے بوڑھوں کی بات ماننے کی اجازت اس وقت ہے جب وہ کتاب و سنت کے منافی نہ ہو, اللہ کے احکام کے خلاف نہ ہو, دین کی تعلیم کے خلاف نہ ہو, پھر ماننی ہے. دین کی تعلیم کے خلاف ہو تو والدین کی بات ماننے کی اجازت نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل واضح کر کے یہ بات فرمائی, انما الطاعۃ فی المعروف, اطاعت جو ہے وہ بھلائی کے کام میں ہے, وہ نیکی کے کام میں ہے, وہ اچھے کام میں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی نافرمانی والے کام میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں, نہ والد کی, نہ والدہ کی, نہ دادا کی, نہ نانا کی, نہ دادی کی, نہ نانی کی, نہ استاد کی, نہ کسی اور کی. اطاعت جس کسی کی بھی شریعت نے رکھی ہے وہ اطاعت تابع ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت
بات کے، اگر وہ کتاب و سنت کے منافی ہوگی، اللہ رسول کے احکام کے منافی ہوگی، شریعت سے ٹکرائے گی، تو وہاں پر ان کی اطاعت چھوڑ دی جائے گی، اطاعت نہیں کی جائے گی۔ باقی یہاں یہ الگ بات ہے کہ بدتمیزی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، جو آپ کے بڑے ہیں وہ بڑے ہیں، بہرحال ان کا احترام ملوز رکھا جائے گا، ان کی عزت ملوز رکھی جائے گی، ان سے بدتمیزی سے پیش نہیں آئیں گے، لیکن جو ان کی بات کتاب و سنت کی منافی ہے اس بات کو چھوڑ دیں گے، اس بات کو نہیں لیں گے، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ توہم پرستیاں ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ اس طرح کی توہم پرستیاں، اس سے نجات حاصل کر لیں خود بھی، اور یہ اویئرنیس آتی ہے، آپ خود جو ہے کتاب و سنت سیکھیں گے، علم حاصل کریں گے، اہل علم کی صحبت اختیار کریں گے، اس طرح کے دینی پروگرامز دیکھیں گے، معلومات حاصل کریں گے، آپ اپنی اولاد کو بتائیں گے، اپنے گھر والوں کو بتائیں گے، پھر آگے اسی طرح اصلاح کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ لیکن اگر آپ اسی طرح آنکھیں بند کر کے چلتے رہیں گے، نہ خود علم حاصل کریں گے، بس جیسے پیچھے والوں نے کہہ دیا ہمارے بابو یہ کہتے تھے، ہماری بوا یہ کہتی تھی، آپ کے بابو عالم تھے، آپ کی بوا عالمہ تھیں، اگر وہ عالم یا عالمہ تھے پھر تو بات آپ کریں، لیکن اگر وہ عالم نہیں تھے تو صرف ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دین کی بات جو ہے اس کا تعلق دین کے عالم کے ساتھ ہے، دادا سے یا والد سے یا والدہ سے نہیں ہے۔ لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، ہر فن کے اپنے آدمی ہوتے ہیں، جس کا کام اسی کو ساجھے۔ دین کی بات کے اندر ایکسپرٹ اوپینین کس کی ہوتی ہے؟ جو ماہر عالم ہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن میں کیا فرمایا؟ اگر تم نہیں جانتے تو اہل الذکر سے پوچھو، یعنی اہل العلم سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو۔ تو ایکسپرٹ اوپینین عالم دے گا، وہ بتائے گا، اور وہ بھی کتاب و سنت کی روشنی میں بتائے گا، ذاتی رائے اس کی بھی نہیں ہے۔ تو چہ جائے کہ جو ایک عام آدمی کی، بھلے وہ آپ کے والد ہوں، بھلے آپ کی والدہ ہوں، بھلے بوا ہوں، بھلے آپ کے جو ہے وہ بابو ہوں، ان کی بات نہیں چلے گی دین کے معاملے میں۔ دین کے معاملے میں کتاب و سنت کی جو بات ہے، جو بات اہل علم نے بیان کیا، اسی کو فالو کریں۔ اور یہ جو اس طرح کی توہم پرستیاں ہیں کہ جناب پریگننٹ خاتون ہے تو کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی، کمرے میں رہے گی، چلے گی نہیں، پھرے گی نہیں، ورنہ یہ ہو جائے گا، نہیں بھائی، وہ اپنے جس طرح موومنٹ کرتی ہیں، کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔ اسی طرح کو رات کو جھاڑو نہیں دیں گے بھائی، رات کو جھاڑو دیں گے تو تنگ دستی آئے گی، رات کو جھاڑو دینے سے کوئی تنگ دستی نہیں آنی، دن میں جھاڑو دیں یا رات میں دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اپنے انتظامی معاملات کے لیے کوئی آپ احتیاط کرنا چاہیں کر لیں، لیکن جو ہے شریعت سے یا دین سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ آپ نے اس وقت ایسے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، ٹوٹکے کی جو ہمارے ہاں ٹوٹکے والی باتیں ہوتی ہیں کہ جی وہ ہاتھ پہ رسی باندھ دی، پیر پہ دھاگا باندھ دیا، اور وہ نظر بندش کا ٹوٹکا، بچوں کے لیے یہ ٹوٹکا وہ ٹوٹکا۔ اچھا کچھ تو جو ہے نا وہ کام بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم نے بھی کچھ ٹوٹکے استعمال کیے علامہ صاحب، تو وہ صحت سے متعلق ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی پیٹ کی بیماری ہے، سر درد ہے، نہیں جا رہا، ٹوٹکا کیا چلا گیا۔ شرعی حیثیت کیا ہے؟ دین کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیں ٹوٹکے کی دو حیثیتیں، کچھ تو دنیاوی ٹوٹکے ہوتے ہیں، صحیح، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ مؤثر سمجھیں اور جن کو آپ دین کا حصہ سمجھیں، کہ بھئی یہ فلاں بابے کے مزار سے لے کر آیا ہوں، اس دھاگے کو پاؤں پہ باندھ دیا، اب سالے اس سے نہ وضو ہو نہ غسل ہو، وہ دھاگا باندھا ہوا اتنے زور سے، بابے پہ بھی چھلا لے کے آئے، اتنے سارے چھلے لے کے آئے، یہ چھلا جو ہے نا نہیں، یہ بخار اتر جائے، بخار چڑھ جائے گا، پہنتے تو بخار، ابے بھائی اس چھلے سے، وہ چھلا خلاف شرع ہو، 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، اور وہ دھاگا جو ہے وہ آپ کا غسل اور آپ کے وضو سب خراب کر رہا ہو، تو وہ چیزیں کہ ان کو مؤثر حقیقی سمجھنا اور ان کو سمجھنا کہ یار یہ کام کریں گے۔ دیکھیں کچھ دنیاوی ٹوٹکے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ہماری خواتین جو ہے وہ دودھ کو بچانے کے لیے، کسی اور چیز کرنے کے لیے کچھ ٹوٹکے دنیاوی استعمال کرتی ہیں، ان دنیاوی ٹوٹکے کا ہم منع نہیں کر رہے، لیکن ان کو دین سمجھنا۔ اب دیکھیں آپ نے 1 کروڑ کی گاڑی لی ہے، اس پر آپ نے جوتا باندھ دیا، اب یہ دیکھیں یہ سینس ہے، کوئی عقل ہے؟ مجھے بتائیں، آپ کو جوتا لٹک رہا ہے جی، اور کاجی بولا یہ جوتا، یہ تو وہی والی بات ہے، انسان کو ڈس رہا ہے، سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے۔ ابے بھائی اگر جوتے سے اتنا ہوتا تو یہ پی آئی کے سارے جہازوں پہ جوتا باندھ دو بھائی، بالکل صحیح یہ سارے کا سارا باندھ کے ان کو روانہ کرو کہ کوئی جہاز نیچے نہ آئے۔ یہ کوئی یعنی عقل سمجھ کی کوئی بات ہے، جوتا لٹک رہا ہے، گاڑی 1 کروڑ کی گاڑی، جوتا لٹک رہا ہے، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے۔ اچھا ہانڈی گھر کے اوپر الٹائی ہوئی ہے، بولا اب تکلیف نہیں آگی، بھائی ہانڈی اٹھا دی ہے، آپ نے سارے ایسی تیسی بجا کے رکھ دی ہے ہانڈی، بالکل خدا کا کچھ خوف کرو یار، ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہیں۔ اللہ اکبر، 70,000۔ فرمایا کہ ان کی ایک شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر توکل کریں گے،
اور کوئی بدشگونی، بدفعالی اور کوئی غلط قسم کے جنتر منتر نہیں کریں گے۔ اللہ کی ذات پر کام، ایک مومن ہے یار، ظاہر ہم مسلمان، ہماری بنیاد، مفتی صاحب نے کتنا خوبصورت فرمایا، ہمارا جو سٹرکچر ہے، ہماری جو بنیاد ہے وہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے، یقین ہے، توکل ہے۔ بے شک یہ آپ کی ساری یہ بدشگونیاں اور یہ ساری کی ساری چیزیں تو اس بنیاد کو، توکل کو اور سب کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ ایسا ہی ہے۔ یہ تو آپ نے دین کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا اور آپ کو کہ نہیں میں مسلمان بھی ہوں اور یہ سب کچھ بھی میں کرتا ہوں، تو یہ جو دنیاوی ٹوٹکے ہیں ان کا ہم منع نہیں کرتے، لیکن دین کی کسی چیز کو مؤثر سمجھنا کہ یہ ہانڈیاں اور یہ سارے کے سارے۔ اور دوسرا بات یہ کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، دیکھو ہم سب الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب نسبت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے مزاروں پہ جا کے تالے باندھے ہوئے اتنے تالے، ابے کیوں کر رہے ہو؟ صحیح بات، تالا کسی کو دے دو، کسی گھر کام آ جائے گا، بزرگوں کو ثواب پہنچا دو۔ آپ سمجھے بات کو؟ اتنے تالوں کی لائن لگی ہوئی ہے، بولا بھائی تالا باندھ دے، بالکل جو ہے نا یہی اس کو باندھ کے رکھ دے، جن کو یہی باندھ کے چلے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عطا فرمایا، بالکل سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ جنات بھی برحق ہیں، جادو بھی ہے، نظر بد بھی ہے، حاسد بھی ہے، من شر حاسد اذا حسد، حضور نے فرمایا العین حق، نظر برحق ہے، لیکن اس کا ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا۔ بے شک فرمایا یہ سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، ولا یعودہ حفظہما، گھر سے نکلیں حصار حفاظت کریں، گرد من گرد خانہ من گرد زن و فرزندان من۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ اللہ رسول کا نام لے کے آپ کریں، دیکھیں میرا مالک و مولا آپ کی اور آپ کے گھر بار کی حفاظت فرمائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آیت الکرسی رات کو پڑھ کے سوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نگہبان متعین کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ سورہ فلق اور سورہ ناس فرمایا کہ جادو کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتی وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن یار اس کی وجہ سے یہ ہانڈیاں اور یہ دھاگے اور یہ چھلے اور یہ ساری کی ساری چیزیں نہ کرو۔ دیکھو اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم نے جا کر کھڑے ہونا ہے اور ہم بھی جواب دہ ہوں گے، یہ مبلغین، یہ دیندار، اور ہم تو صاحب نسبت لوگ ہیں۔ بالکل صحیح بات، دیکھیں ہم تو بزرگوں کے ماننے والے، قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی، ہم تو صاحب بزرگوں کے ماننے نسبت۔ والے ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی قوم کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ راستہ نہیں ہے، راستہ یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور نے واضح فرمایا الطیرۃ شرک، فرمایا کہ شرک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اللہم لا یدفع بالحسنات الا انت، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ، رب تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا جب کوئی ایسی چیز ہو اس کو رد کرو اور اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ کام کرو، کہ نہیں جناب کوا بیٹھ گیا ہے، بلی نے کاٹ دیا، کتا آ گیا، کتے بھی گزر رہے ہیں، بلیاں بھی گزر رہی ہیں، بیچاری جا رہی ہیں، کیا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تمہیں کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں اب نہیں جا رہا، اب جاؤ اور اللہ کا نام لے کر جاؤ اور اس کا رد کرو، فرمایا تاکہ تمہارا ایمان اللہ کی بارگاہ۔ کیا بات ہے، آپ نے جب کہا نا کہ وہ مزارات پہ اتنے ڈھیر تالے، کیونکہ صاحب مزار بزرگ جو بابا جی ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں نے دروازہ کھولا تاکہ اللہ کی رحمت آئے، یہ تالے مار کے چلے آتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں یار، کہاں سے آتے ہیں، سمجھ سے باہر۔ چلیں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر۔ تباہم آج موضوع سخن ہے پروگرام روشنی میں، بہت اچھی ہماری رہنمائی بھی ہو رہی ہے، وہ حضرات علماء بڑی مستند گفتگو کر رہے ہیں۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، وضو کہ ظاہر ایک پاک عمل ہے، اللہ رب العزت کے حضور گناہ دلوانے والا ایک عمل ہے، نماز کے لیے انسان تیار ہوتا ہے، وضو میں بعض اوقات وہم ہو جاتا ہے، انسان تباہم کا شکار ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ہو جاتی ہے عادت نا، پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں، اسے یہ یاد ہے اس نے کیا ہے لیکن ہے یا نہیں، ایک بات۔ دوسرا رکعتوں میں بھی یہ وہم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میری تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے، اس کے حوالے سے رہنمائی کریں۔ دیکھیں پہلے میں وضو پہ کلام کرتا ہوں پھر نماز کی طرف آتا ہوں۔ وضو والے کے اندر دیکھیں دو صورت ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ یاد نہیں کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، یہی یاد نہیں ہے۔ اگر یہ یاد نہیں ہے، اس میں شک ہے سرے سے کہ میں نے وضو پتہ نہیں کیا بھی تھا یا نہیں، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ آپ کا وضو نہیں ہے، آپ وضو کریں، کیونکہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے آپ نے کیا تھا نہیں کیا تھا، یہی مشکوک ہے۔ لیکن اگر آپ نے وضو کیا تھا، یہ آپ کو یاد ہے، کنفرم ہے، اب آپ کو شک اس چیز میں ہو رہا ہے کہ وضو آپ کا ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ شک جو ہوتا ہے، شک الیقین لا یزول بالشک، یہ قاعدہ ہے شریعت کا، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ وضو کرنے کا آپ کو یقین تھا، ٹوٹنے کا صرف شک ہے۔
صرف شک ہے. تو وہ جو وضو کرنے کا یقین ہے وہ ٹوٹنے کے شک سے زائل نہیں ہوگا, اور حکم یہ ہے کہ آپ کا وضو ہے, آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے. بالکل صحیح. اور احادیث میں بھی یہ مضامین بیان ہوئے ہیں, فقہاء نے اسی کی روشنی مسئلہ اخذ کی ہے. لیکن اگر یہ صرف ہوا ایک دفعہ, پہلی دفعہ اگر ایسا ہوا ہے تو وضو کر لے, بہتر یہ. لیکن اگر اس طرح ہوتا رہتا ہے یا یہ وسوسے کی حد تک ہے, پھر وسوسہ ہے, پھر وضو کرنا احتیاط نہیں ہے, پھر وضو کرنا بے احتیاطی ہے, کیونکہ یہ وسوسہ پالنا ہے. اور وسوسہ پالنے میں شیطان کی اعانت ہے کہ شیطان اور دلیر ہوگا, بار بار آپ کو اور ڈیلے کروائے گا عبادت میں, بالکل وسوسے ڈالتا رہے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر شیطان وسوسے ڈالتا ہو بار بار, تو سیدھا لاہور شریف پڑھیں اور شیطان کو یہ کہیں کہ بھئی تو جھوٹا ہے, میرا وضو ہے. کیا بات, یہ بہترین. باقی اس کے ساتھ اگر آپ شیطان سے الجھنے کی کوشش کریں گے یا وسوسہ پالیں گے, سوچیں گے, وہ آپ کو لٹکائے گا. ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے. یہ تو گئی بات وضو کی. آ جائیے رکعتوں کی طرف کہ جو ہے رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے کہ بھئی میں نے 3 رکعتیں ہوئیں کہ 4 ہوئیں. تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ زندگی میں اگر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, پہلی دفعہ ہوا ہے تو آپ اثر 9 نماز پڑھ لیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے اور وسوسے کے طور پر نہیں ہوتا, ویسے ہی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے, کبھی بھول جاتے ہیں, کسی بھی وجہ سے ذہن نہیں رہتا, تو اب اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ظن غالب کیا ہے. جو ظن غالب ہے اس پر عمل کر لیں. ظن غالب کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں 2 چیزوں کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہو نا, 50-50 ہو تو یہ شک ہے. 50-50 ہے کہ مجھے جو ہے 50% یہ خیال ہے کہ 3 رکعتیں ہیں, 50% یہ خیال ہے کہ 4 رکعتیں ہیں, یہ شک ہے. اور ظن یہ ہے کہ ایک طرف راجح ہے, دوسری طرف مرجوح ہے, یعنی ایک 70% ہے, دوسرا جو ہے 30% ہے, یا ایک 60% ہے, دوسرا جو ہے 40% ہے. تو یہ جو 70% یا 60% ہے یہ زیادہ ہے, یہ کہلائے گا ظن. اور یہ جو کم ہے 30% 40% وغیرہ, یہ کیا کہلائے گا, یہ کہلائے گا وہم. تو اس صورت میں عمل کس پر کرنا ہے؟ اگر وسوسہ آپ کا نہیں ہے اور پہلی دفعہ نہیں ہوا تو صورت میں آپ عمل کریں گے ظن غالب پر, یعنی 70% والا جو آپ کا خیال ہے یا 60% والا خیال ہے, اس خیال کے مطابق آپ نماز مکمل کر لیں اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں. آسانی ہے مفتی صاحب, بالکل آسانی. اور اگر ظن غالب بھی نہیں ہے, یعنی بالکل ہی شک والی صورت ہو گئی ہے کہ ایک طرف راجح نہیں ہے, دونوں طرف برابر کا خیال ہے کہ 50% یہ ہے کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں, 50% یہ ہے کہ 4 ہوئی ہیں, وسوسہ بھی نہیں ہے, پہلی دفعہ بھی نہیں ہے, ظن غالب بھی نہیں ہے. تو اب کیا ہے, اب چونکہ عبادت میں احتیاط ملوز رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, تو اس صورت میں شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ آپ جانب اقل کو اختیار کریں, کم والی جہت کو. تو کم والی 3 اور 4 میں سے کم والی جہت کون سی ہے؟ 3. تو آپ سمجھیں کہ آپ کی 3 رکعتیں ہوئی ہیں, اس کے مطابق آپ نماز مکمل کریں, آخر میں سجدہ سہو کر لیں. تو یہ طریقہ شریعت نے بتایا. اس کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں, فقہاء نے اسی کی روشنی میں مسائل بیان کیے ہیں. صحیح ہے. ایک چھوٹا سا سوال اس میں پوچھنا چاہتا ہوں. تیسرے رکعت میں ایک شخص تشہد میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ تحیات کے ایک آخری درجے تک بھی پہنچا ہوا ہے, اور اسے پھر یہ یقین آتا ہے, یعنی وہی عقل والی بات, اسے خیال آتا ہے, مسئلہ ہے کہ میں پھر کھڑا ہو جاؤں, تو کیا اس کو وہاں سے کھڑے ہونے کی اجازت ہے؟ جی, اگر اس کو یہ آتا ہے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے, چوتھی نہیں ہے, ویسے چوتھی رکعت اس کی نہیں ہے, یہ تیسری رکعت ہے, اور اسے پہلے یہ گمان ہو رہا تھا کہ یہ میری جو ہے وہ چوتھی ہے, لیکن اب اسے جو ہے وہ کسی ذریعے سے وہ عقل والی بات میں جی ظن غالب, عقل نہیں, عقل کہا میں نے, کم. اچھا کم. تو اگر اس کے اندر بھی اسے یہ ظن غالب ہو جاتا ہے کہ یہ تیسری نہیں چوتھی ہے, تو ٹھیک ہے, وہ کھڑا ہو جائے, اس کے مطابق مکمل کرے نماز کو, چوتھی رکعت پر سجدہ سہو کر لے. بالکل اس طرح اس کی نماز جو ہے مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے, میرے پاس 1-2 سوالات اور ہیں, وقت بھی شارٹ ہے تو میں چاہتا ہوں آپ حضرات سے پوچھ لیے جائیں. حضرت ایک سوال, بعض لوگ مخصوص منتیں اتارتے ہیں اور پھر اس کے بعد بڑا زبردست قسم کا ڈراتے بھی ہیں بھائی, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اب یہ نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا, اب تو اگر آپ منت پوری نہیں کی اب تو گئے آپ, اور فلاں گیا وہ تو مر جائے گا منت پوری نہیں کی. تو بتائیں کہ اتنی شدت ہے منت, اور یہ منتوں میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں, تو لوگوں نے اس طرح بنایا ہوا ہے. دیکھیں, منت کو پورا کرنا تو واجب ہے. ٹھیک ہے. وَلْيُوفُوا بِالنُّذُورِ, یوفوا بالنذور, بالکل نظر کو پورا کرو. صحیح ہے. یہ تو ایک ون لائنر یہ جواب ہو گیا کہ کیا منت کو پورا کرنا اس کے اندر شدت ہے؟ تو بالکل, اگر آپ نے منت مانی ہے تو آپ کو اس منت کو پورا کرنا ہے. صحیح. اب آ گیا کہ منت کس کی مانی جاتی ہے. صحیح. ہمارے ہاں تو منت ہر چیز کی مانی جاتی ہے کہ بھائی میں جو ہے اس مزار پر دیگ چڑھاؤں گا, میں یہ کام کروں گا. منت اور نظر جو ہے اور قسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ, بس اسی کے لیے برائے اللہ. بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نظر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے منت ہے. وہ جو منت آپ نے مانی ہے اس کو پھر جو ہے وہ پورا کرنا آپ پر واجب و ضروری ہے. کہ مثال کے طور پر آپ کا بچہ بیمار ہے, آپ نظر معین مانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ میرے اس بچے کو صحت عطا فرما دے, تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اتنا صدقہ کروں گا, یا میں اتنے نوافل ادا کروں گا, یا میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا. کوئی بھی آپ نظر مانتے ہیں
تو بچہ جو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کریں. ویسے تو نہیں ماننا چاہیے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ صدقہ دیں. الصدقۃ تطفئ البلاء، بے شک. اس کو معین کر کے نہ دیں بلکہ پہلے دیں کہ خدایا میں جو ہے یہ تیری بارگاہ کے اندر پہلے ہی نظر پیش کرتا ہوں، تو اس کی برکت سے جو ہے میرے اس بچے کی مصیبت کو اور میری مصیبت کو، میرے گھر والوں کی مصیبت کو ٹال دے. اسی طرح جو ہے انسان ہمیشہ کوشش کرے کہ صدقات دیتا رہے. یہ جو آیت کریمہ ہم نے پہلے پڑھی تھی نا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ اکبر. فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں جو پکڑتا ہے تمہارے کسی اور وجہ سے نہیں ہے، کوئی کسی اور وجہ سے نہیں، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. بالکل. اور فرمایا کہ بہت سارے چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. تم نے کوئی صدقہ کر دیا، جیسے مفتی صاحب ابھی وضو کا ذکر کر رہے تھے، وضو کیا تو تمہارے گناہ جھڑ گئے. تم نے نماز پڑھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے جو یہ کرتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اس کو معین اس طور پہ نہ کرے انسان، لیکن اگر کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے نام پر نظر ہوتی ہے، اللہ کے نام پر سجدہ ہوتا ہے، اللہ کے نام پر قسم ہوتی ہے، محبوب کی قسم ہے اور ماں کی قسم ہے اور فلاں کی قسم ہے، قسم بھی نہیں ہوتی کسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا اللہ کے کلام قرآن کی قسم ہوتی. اسی طرح جو ہم نظر مانتے ہیں، دیکھیں کسی بزرگ کی جو نظر مانی جاتی ہے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہم بزرگوں کے نام پر کچھ اصال ثواب کر دیں، لیکن جو نظر معین ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام. بہت خوب علامہ صاحب، ماشاءاللہ کیا بات ہے. اچھا جی، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے مفتی حسن نوید نیازی صاحب، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین کو، کہ توہم پرستی انسان کو ایسی بھی ہو سکتی ہے، اس کی شدت یا اس کا ریڈار اتنا بھی ہے کہ اس کو کفر تک لے جائے یا کفر میں مبتلا کر دے توہم؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے باقاعدہ، بلکہ اس پر حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے. اب یہ جو شرک فرمایا پھر اس کے تحت آگے تشریح ہے. محدثین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شرک ایک ہوتا ہے شرک جلی اور ایک ہوتا ہے شرک خفی. اگر اس نے بدشگونی اس طرح کی لی ہے کہ وہ اس چیز کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے، اس میں ذاتی طور پر نفع و ضرر کی تاثیر مانتا ہے، تو اس صورت میں تو شرک جلی ہے، اس صورت میں سیدھا کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا. اور اگر وہ اسے مؤثر حقیقی نہیں سمجھتا، نفع و ضرر کی ذاتی تاثیر اس چیز میں نہیں مانتا، تو پھر یہ شرک خفی ہے، پھر یہ گناہ کے درجے تک ہے. گناہ بہرحال ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن بعض صورتوں میں کفر تک بھی لے جاتی ہے. تو لہذا بدشگونی ہرگز نہیں لینی چاہیے، بدشگونی میں نہیں پڑنا چاہیے. اور کبھی ایسا ہو جائے تو کرنا کیا ہے، خود اسی روایت میں آگے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُ بِالتَّوَكُّلِ. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کبھی کوئی نہ کوئی برا خیال نہ آ جائے. انسان ہے، کبھی خیال آ جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، بدشگونی کبھی انسان لے لیتا ہے. تو کہا ہوتا کیا ہے، اللہ اسے توکل کی برکت سے دور کر دیتا ہے. خیال آ جائے بندہ جھٹک دے، لاہور شریف پڑھ لے، خیال دور کر دے، خیال دور کر دے گا، باذن اللہ کوئی ضرر نہیں ہوگا. اور باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے دعائیں فرمائی ہیں، فرمایا کبھی کوئی ایسی چیز دیکھے جو ناپسند ہو یا اس طرح کا برا خیال آ جائے تو کیا کہے، وہ کہے اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک. اے اللہ بھلائی نہیں لاتا مگر تو ہی، برائی دور نہیں کرتا مگر تو ہی، اور کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں مگر تیری ہی طرف سے. گناہ سے بچنے کی، نیکی کرنے کی، دونوں قوتیں، دونوں طاقتیں تیری ہی طرف سے ہیں. اچھائی پانے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت، شر سے بچنے کی طاقت نہیں مگر تیری ہی طرف سے. یہ الفاظ کہہ لے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا دوسری حدیث کے اندر کہ یہ کہہ دے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ کوئی خیر نہیں مگر وہی جو تیری طرف سے ہے، کوئی شگون نہیں مگر وہی جو تیری طرف سے ہے، اور اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ کلمات کہہ لے، بدشگونی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، کسی چیز سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ان دعاؤں میں ایک چیز اور بھی ملحوظ رہے کہ معنی اور مفہوم پہ بھی بندہ غور کرے کہ دعا میں تعلیم کیا جا رہا ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ قلب کا تعلق مضبوط کرے، توکل کرے. یہ بات راسخ کرنا مقصود ہے کہ بھائی اللہ ہی کی طرف سے پہنچے گی جو چیز پہنچے گی. تو لہذا ان چکروں میں نہ پڑو، اس طرف دھیان نہ لے کے جاؤ کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے رجوع کرو اور ان چیزوں سے بچو. بس گناہوں سے بچو، اللہ کی
नाफरमानी से बचो कि नुकसान अल्लाह की नाफरमानी से होगा। मासियत अल्लाह की वो मनहूस है, उसके सिवा कोई चीज़ मनहूस नहीं बंदे मोमिन के हक में। बिल्कुल सही मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, खूबसूरत कलाम। और आप लोग जो है कुरान और सुन्नत से नूर लेके जी जी एक चीज़ रह गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि जो शख्स किसी नजूमी के पास जाकर अपना हाथ दिखाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी 40 दिन की नमाजें ही कबूल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी अगर वही पामिस्ट को जो दिखाया, बिल्कुल पामिस्ट को नजूमियों को जाके दिखाता है, अगर मुअस्सिर हकीकी है तो वो तो शिर्क के अंदर चला गया, वरना अगर वैसे भी दिखाता है तो लम तुक़बल लहू सलातन 40 लैलतन। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, इसलिए बहुत ज्यादा हमें इसे बचना चाहिए। हो बड़ी ज़बरदस्त रहनुमाई मिली जनाब, और बहुत खूबसूरत आप लोगों ने कलाम किया। अल्लाह ताला आप लोग का इकबाल और बुलंद करे। बंदा मोमिन जो होता है उसके एक जानिब तवहुम होता है और एक जानिब वहम होता है, मगर वो इन दोनों की तरफ ध्यान नहीं देता, इन दोनों को झड़कता है और वो अपने रब के हुजूर सर्व सुजूद होता है और अपना तयक्कुन मजबूत करता है अल्लाह के हुजूर, क्योंकि ये तवहुम और ये वहम इसको नौमीदी की तरफ लेके जाता है, मायूसी की तरफ लेके जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदे मुझसे मायूस ना होना। एक शख्स वो कहते हैं ना 100 बार अगर तौबा शिकस्ती बाज़ा, तो कहने का मकसद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कह रहा है आपके साथ जब भी कहीं कोई भी मामला होता है, अल्लामा साहब ने जो बुनियाद दी थी उसी से रेफरेंस कर रहा हूँ कि उसके पीछे कोई तवहुम नहीं है, कोई वहम नहीं है, कोई वसवसा नहीं है, कोई मनूस नहीं है, आपके अपने अमाल हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई, आपके अपने मामाल की रुकावट में आपके सामने पता है कौन खड़ा है? आप खुद खड़े हैं। आप अपने आप पे गौर कर लें। बड़ी खूबसूरत इब्तिदा में बात हुई थी और यही नसीहत है आज के प्रोग्राम की। उठे ना, अल्लाह सुबह उठें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म माने, सुबह सुबह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सजदा करें, सुबह सुबह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम की तिलावत करें, नूर ही नूर चारों तरफ से बरस रहा होगा। फिर निकलें ज़रा रोज़ी की तलाश में, रिस्क की तलाश में अल्लाह के हुजूर। देखें अल्लाह आपके खाली दामन को कैसे भरता है मुरादों से। मैंने उन लोगों को कामयाब होते देखा। देखें दुनिया में आजकल हमारे यहाँ नहूसत, वो कहते हैं ना नहूसत बालाए नहूसत, ये है कि हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है जो एक नंबर कमाई में तो जनाब कोई कुछ कर ही नहीं सकता, हलाल कमाई से तो इंसान घर नहीं बना सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। गलत हैं ये सारी बातें। ये मेरा आजमूदा है, मेरा मुशाहिदा है, मेरे सामने हज़रात उलमा बैठे हैं, ऐसे बेशुमार लोगों को हम जानते हैं जो अपनी रोज़गार के मामले में इंतहाई एहतियात बरतते हैं, इंतहाई हलाल और तैयब रोज़ी। यही हमने अपने बड़ों से सीखा है कि सिर्फ हलाल का लुक़मा हमारा है, हराम से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना नवाज रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना नवाजा जितनी औकात और हैसियत से दूर की बातें थी। तो अगर तवाहुम होता, वहम होता, तो ये सब ना होता। ये अल्लाह के रास्ते पे चलने की बरकतें होती हैं। चल कर देखें, हम कहीं ना कहीं देखें बदअमालियों का शिकार हैं अपने मामलात। बस मौलाना हसन के इस शेर पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत भी इसमें पेश नज़र रहे। हर बात बदअमालियों से मैंने बिगाड़ी और तुमने मेरी बिगड़ी को हर बार बनाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।